بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے اللہ کے بارے میں بیان کیا تھا کہ اللہ اس میں ذات ہے اور یہ ڈیرائیوڈ ہے الہ سے، اور الہ کہتے ہیں معبود کو جس کی عبادت کی جائے۔ الہ کہتے ہیں ایسی ذات کو جس کی طرف لوگ شدائد میں اور مصائب میں رجوع کریں، جس طرح اس کی مثال لکھی گئی ہے کہ جس طرح چھوٹا بچہ ہر مشکل میں اور ہر مصیبت میں، ہر تکلیف میں اپنی ماں کی طرف دوڑتا ہے، تو اس طرح انسان پر جب کوئی تکلیف آتی ہے اور اس پر کسی بھی قسم کا مسئلہ آتا ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ سے مانگے۔ اور الہ کا یہ معنی بھی لکھا گیا ہے، الہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایسی ہستی جس کے بارے میں جتنا غور و فکر کیا جائے اتنا ہی آپ کی حیرانی اور درماندگی میں اضافہ ہو۔ تو اس کنٹیکسٹ میں ہم نے کچھ چیزیں ڈسکس کی تھیں، سیلیسٹیل باڈیز اور یہ گلیکسیز اور ان کے ڈسٹینسز اور ملکی وے کا ڈائیمیٹر اور اس طرح کی چند ایک چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی وسیع یہ کائنات بنائی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ اس کے اندر اگر آپ غور اور فکر کریں تو ان کے صرف ڈسٹینسز پہ اگر آپ غور کریں کہ یعنی ہماری جو ملکی وے ہے اس کا ڈائیمیٹر 1,00,000 نوری سال ہے، اور ایک نوری سال 76 کھرب کلومیٹر کے برابر ہے۔ اس کو آپ ملٹیپلائی کریں 1,00,000 سے تو یہ صرف اس کہکشاں کا اور اربوں کہکشائیں ہیں۔ اور پھر یعنی ہم تو زمین کو سر نہ کر سکے، پھر آپ چاند کا ڈسٹنس دیکھیں، اور پھر جو سولر سسٹم ہے اس کا ڈائیمیٹر آپ دیکھیں، سورج سے جو نیپچون کا فاصلہ ہے، نیپچون کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 4.5 ارب کلومیٹر ہے۔ یعنی نظام شمسی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کہکشاں میں، تو یہ نظام شمسی یہ کتنا بڑا ہے سولر سسٹم کہ سورج سے لے کے نیپچون تک جو لاسٹ یا سیکنڈ لاسٹ پلینٹ ہے 4.5 ارب کلومیٹر ڈسٹینس ہے، اور یہ اس کہکشاں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس طرح کے سینکڑوں اور ہزاروں اس کہکشاں میں اور سسٹمز ہیں اس طرح سولر سسٹم کی طرح۔ تو پھر اینڈرومیڈا 25 لاکھ نوری سال جو پہلی گلیکسی ہے اس ملکی وے کے بعد، اور پھر 92 بلین لائٹ ایئرز جو ہے نا اس یونیورس کا، آبزرویبل یونیورس کا جو اپروکسیمیٹلی اسٹیمیٹڈ ڈائیمیٹر ہے آسمانوں اور زمین میں، اور یہ جو سیلیسٹیل باڈیز ہیں اور یہ جتنے فیکٹس ہیں جو اللہ نے کریٹ کیے ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، ان میں غور و فکر کرنا، اس کی طرف اللہ نے بار بار متوجہ کیا۔ اسی طرح سورۃ الذاریات میں اللہ نے فرمایا کہ تمہاری جانوں میں بھی ایسی نشانیاں ہیں کہ جس میں عبرت کا سامان موجود ہے، جس میں اگر آپ غور و فکر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین میں نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے، اور تمہاری جانوں میں تو کیا تمہیں دکھتا نہیں؟ افلا تبصرون، وفی انفسکم، اور تمہاری جانوں میں، تمہارے نفوس میں ایسی نشانیاں اس نے رکھی ہیں اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جتنی چیزیں تخلیق فرمائی ہیں ان کو آپ گراسلی دیکھیں تو بھی ان میں عبرت کا ایک سامان موجود ہے۔
ان کے اندر ایک ہڈن میننگ موجود ہے، ان کے اندر ایک پوشیدہ راز موجود ہے۔ گراسلی آپ ان چیزوں کو دیکھیں، یا آپ جا کے ان کو قریدیں اور ان کا سٹرکچر دیکھیں، مائکروسکوپک لیول پہ جائیں، اور جتنا آپ ڈیپ ڈگ کریں اتنا ہی آپ پہ اس کائنات کے جو پوشیدہ راز ہیں اور جو اس کا ایک ہڈن میننگ ہے اس یونیورس کا، وہ آپ پہ اتنا ہی کھلتا جائے گا۔ میڈیکل کی بکس میں اگر آپ دیکھیں تو ہر پیج پہ یا ہر الٹرنیٹ پیج پہ آپ کو یہ الفاظ ملتے ہیں کہ the exact mechanism is unknown, the etiology is unknown, probably, most probably, likely, most likely، اس طرح کے الفاظ آپ کو ملتے ہیں میڈیکل سائنس میں، میڈیکل کی بکس میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انفارمیشن ہمارے پاس موجودہ انفارمیشن ہے میڈیکل کی، یہ 100% کمپلیٹ نہیں ہے، اور اس میں ہم ابھی بھی لگے ہوئے ہیں، اس کو سیکھ رہے ہیں، اور نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں اور نئی نئی ایجادات آ رہی ہیں، لیکن اس کو ہم نے ابھی تک کمپلیٹ نہیں کیا اور کمپلیٹ کر بھی نہیں سکتے۔ اسی طرح آپ کوئی بھی فیلڈ لے لیں، آپ کیمسٹری میں چلے جائیں، آپ فزکس میں چلے جائیں، ان کی ہسٹری دیکھیں، ان کے اندر جو چینجز آتی رہیں، تو اتنی انفارمیشن آنے کے باوجود بھی ہم ڈیفیشنٹ ہیں۔ سیل اور نیوکلیس، ڈی این اے وغیرہ، پروٹین سنتھسس، ان چیزوں پہ ہم چند کلپس میں گفتگو کر بھی چکے ہیں، کچھ ویڈیوز ہم نے ریکارڈ کروائی ہیں۔ سیل مائکروسکوپک ہے، یعنی بہت چھوٹا ہے، ہم اس کو آنکھ سے مائکروسکوپ کے بغیر اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے نیکڈ آئی سے، لیکن اس کے اندر جو فیکٹس ہیں، اس کا جو سٹرکچر ہے، اس کے اندر جو ڈیٹیلز ہیں اور اس کے اندر جو پروسیسز چل رہے ہیں، وہ انسان کو حیران کرتے ہیں۔ سیل کے مرکزے میں، نیوکلیس میں ڈی این اے ہے، جو کہ انفارمیشن کا ایک پورا ایک سمندر ہے۔ اس پر ہم نے پہلے گفتگو کی بھی تھی کہ جو ڈی این اے کے اندر جو بیس پیئرز ہیں، ایڈینین، گوانین، سائٹوسین اور تھائامین، یہ 3 ارب بیس پیئرز ہیں جو کہ 46 کروموسومز میں، انسان میں 46 کروموسومز میں یہ ارینج ہوتے ہیں جو ہیومن جینوم ہے۔ اور ایک سیل کا جو ڈی این اے ہے، اس کو اگر اسٹریچ کریں تو اس کی لینتھ ہوگی 2 سینٹی میٹر، اس کی لینتھ ہوگی 2 سینٹی میٹر، اور پوری ہیومن باڈی کا جو ڈی این اے ہے اس کی لینتھ بنتی ہے 575 ارب کلومیٹر، یعنی جو سولر سسٹم ہے اس کے ڈائیمیٹر کے ڈبل بنتا ہے، یا چاند کے 1.5 لاکھ ٹرپس، یہ ایک انسان کے ڈی این اے کی لینتھ بنتی ہے۔ ڈی این اے میں بیسز کی ارینجمنٹ پہ ہم نے بات کی تھی، ایڈینین اور تھائامین، سائٹوسین، گوانین، ان کی اسپیسیفک ارینجمنٹ ہوتی ہے ایک اسپیسیفک لینتھ میں، یہ ایک جین کو ڈیفائن کرتے ہیں، پھر ان کی ایک اسپیسیفک لینتھ میں ان کی جو ترتیب ہے وہ چینج ہوتی ہے۔ اس کی ہم نے اگزامپل دی تھی کہ جس طرح کمپیوٹر کی کوڈنگ ہے 0 اور 1، یعنی کمپیوٹر کا جتنا فنکشن ہے تو اس کے پیچھے جو کوڈنگ ہے وہ 0 اور 1 کی ہے۔ 0 اور 1 سے کمپیوٹر کا جتنا فنکشن ہے وہ سارا 0 اور 1 کے یہ 2 ڈیجٹس پہ چل رہا ہے، تو ان کی مختلف، تو پھر آپ غور کریں کہ جو یہاں پہ 4 بیسز ہیں تو ان کے ارینجمنٹس کی کتنی بڑی پاسبلٹی بنتی ہے۔ تو جو کمپیوٹر کوڈنگ ہے 0 اور 1 کی، وہ صرف کمپیوٹر کے فنکشن کو ڈیفائن کرتی ہے، اور جو ہیومن جینوم ہے یہ باڈی سٹرکچر کو بھی ڈیفائن کرتا ہے، اور جو فنکشن کی انفارمیشن ہے ہیومن باڈی کی وہ بھی کوڈڈ ہے۔ ڈی این اے کے اندر انفارمیشن ہے اور یہ سٹرکچر اور فنکشن کو ڈیفائن کرتا ہے پروٹین کی شکل میں، جو 20 کم از کم 20 یا 22 امینو ایسڈز مل کے ڈفرنٹ شیپس میں یہ بناتے ہیں پروٹینز ڈفرنٹ، یعنی تھاؤزنڈز آف پروٹینز ہیں ہیومن باڈی میں۔
تو امینو ایسڈس ارینج ہوتے ہیں جو کہ انفارمیشن آتی ہے ڈی این اے سے، نیوکلیس سے،